أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، وہ طلاق دو مرتبہ کی ہے۔ فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق اور چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ۔ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو گو اس میں سے صحیح، اس میں سے جو تم نے ان کو مہر میں دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ خدائی ضابطے ہیں سو تم ان سے باہر مت نکلنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جائے سو ایسے لوگوں کا اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر کوئی تیسری طلاق بھی دے دے عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس پر کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جائیں، بشرط یہ کہ دونوں کو غالب گمان رکھتے ہوں کہ آئندہ خداوندی ضابطوں پہ قائم رہیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ خداوندی ضابطے ہیں حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ بحالت مجبوری، باہمی زندگی مشکل ہو رہی ہے تو طلاق شریعت کی طرف سے ایک جائز شکل ہے۔ بحالت مجبوری، بحالت بصورت علاج، تو فرمایا کہ وہ طلاق دو مرتبہ کی ہے، ایک طلاق دے دی بس دو طلاق دے دی، اور دوسری طلاق بھی اس حد تک کہ پھر اگر چاہے تو ماہواری کے دوران رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہیں کرتا اور عدت پوری ہو جاتی ہے تو اب شوہر اور بیوی کا یہ تعلق ختم ہو جائے گا، اب یہ تعلق ختم ہو جائے گا، اور عدت کے بعد اگر پھر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا، پھر نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور اگر ماہواری سے پہلے رجوع کر لیا تو پھر جسے کہیں کہ نہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے اور باہمی وہ میاں بیوی کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن یہ ایک طلاق تک اور یہ دوسری طلاق تک، نہ کہ تیسری طلاق تک، دو طلاق تک تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اور عدت سے پہلے پھر باہمی ازواجی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ رکھ لے اچھی طریقے سے تو بہت اچھی بات، یا پھر یہ کہ دو طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد اس سے اچھی طریقے سے رخصت کر دے، اور پھر جو مہر دیا ہے پھر اس مہر میں سے کچھ نہ لے۔ ہاں اگر یہ باہمی رضامندی سے کہ ان کے آپس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں اور پھر مہر دے کر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو وہ خلا کی صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ اپنا مہر چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں وہ شوہر سے اپنی جان چھڑا لے۔ تو شریعت نے عورت کو یہ حق بھی دیا ہے کہ جب وہ آپس کی زندگی ٹھیک نہیں گزار سکتے تو عورت کو یہ حق بھی استعمال کرنے کا حق ہے، اور یہ اللہ کے حدود ہیں۔
اور اللہ کی ان حدود سے تجاوز نہ کرنا، اور اگر کوئی شخص اللہ کی ان حدود کو پامال کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اللہ کے ان حدود کو توڑے گا تو وہ زیادتی کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر اس نے اسے طلاق دے دی اور تیسری طلاق بھی دے دی، اور جب تیسری طلاق دے دی تو اب وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتے، نہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اور نہ ہی جسے کہیں کہ نکاح کی صورت میں وہ باہمی زندگی پھر گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کرے، اور وہ شادی بھی وقت متعین کے لیے نہ ہو کہ اتنے مہینے کے لیے آپ شادی کر لیں پھر اسے طلاق دے دیں، بلکہ وہ دوسرا شخص اس شادی کرنے میں آزاد ہو، اور اس کو رکھنے میں اور آزاد کرنے میں بھی آزاد ہو، اسے کسی چیز کا پابند نہ کیا جائے۔ جیسے اللہ حفاظت فرمائے کہ بعض جگہ پر اس قسم کی شادیاں محدود وقت کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر اسے محدود وقت کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور شادی سے پہلے ہی یہ طے کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر 3 طلاقیں دے دیں تو پھر اس سے ہمیشہ کے لیے وہ نکاح ختم ہو گیا، اور رجوع بھی نہیں ہے، اور پھر یہ نکاح کے بعد بھی باہمی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور ہاں اگر دوسرے شخص نے اس سے شادی کر لی، اس کا انتقال ہو گیا، یا اس نے بھی اسے طلاق دے دی، تو پھر یہ پہلے شوہر کی طرف عدت گزارنے کے بعد نکاح کے ساتھ دوبارہ زندگی گزار سکتے۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ دوسرا نکاح وہ جسے کہیں کہ وہ محدود وقت کے لیے اور شرائط کے ساتھ نہ ہو، بلکہ وہ طلاق دینے والا اور نکاح کرنے والا اپنے اس معاملے میں آزاد ہو، تو فرمایا کہ یہ سارے اللہ کی طرف سے حدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے احکامات بیان فرماتے ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ عقل مند آدمی اور دانش مندی کی نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ کے حدود کا خیال رکھتا ہے، اور اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔